بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم وسنت نبینا العظیم محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ایک عظیم کتاب ہدایت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کا بنیادی مقصد انسانی ہدایت اور انسان کو ہر زمانے میں باطل قوت و طاقت اور نظریات کا مقابلہ کرتے ہوئے سیدھی راہ صراط مستقیم پر چلانا ہے۔ یہ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہدایت ہے جو ہم سب مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے کہ جو بھی اس قرآن کی تلاوت، اس میں ذکر کردہ خداوندی احکامات کو اپنی زندگی میں لائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا اس دنیا میں پار کر کے آخرت کی حقیقی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مرکز و محور انسانی ہدایت کی انہی تعلیمات پر مبنی تھا، ہے اور رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ اور ایک عظیم سرمایہ دولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری جس معیار پر بھی ہو، لیکن وہ معیار نبی ہو، وہ معیار صحابہ علیہم الرضوان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقیناً کامیابی ہوگی۔ جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن کے پیش نظر ہمارا تقریباً ہر جمعے کو یہ ایک مختصر انداز میں تربیتی و تزکیہ نفس پر مبنی بیان ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنے شرعی مسائل ان کے جواب گروپ میں پوچھے گئے سوالات و جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو یقیناً آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنے سوالات و جوابات کے سیشن سے۔ پہلا سوال ابو ندیم حیدری صاحب کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حالت سجدہ میں دعا مانگنا جائز ہے، اور دعا اپنی مادری زبان میں مانگی جائے یا عربی میں دعا مانگنا افضل ہے؟ تو عمومی جواب سب کے لیے ہے کہ حالت سجدہ میں بالکل دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن ایسی دعا جو نماز کے اندر مانگی جائے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عام
لوگوں سے جس طرح مانگنے کا نظریہ ہوتا ہے اس پر مبنی نہ ہو. مثلا ہم اپنی عام زندگی میں سے لوگوں سے جو مدد مانگتے ہیں یا کچھ اپنی شرعی حاجت، طبعی حاجت، فطری حاجت کو پورا کرنے کے لیے جس طرح دعا مانگتے ہیں اس طرز پر یہ مبنی نہ ہو. مثلا ہم کسی سے کچھ پیسے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کی حالت میں، نماز کے اندر یا نماز کے باہر دونوں طرح اس قسم کی دعائیں نہ مانگی جائے. البتہ چونکہ سوال پوچھا گیا ہے سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں، تو ایک شرط تو یہ کہ وہ عربی میں ہو، دوسری یہ کہ عربی میں بھی وہ دعائیں ہوں جو عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت سجدہ میں منقول ہے. مغفرت کی دعا ہے، عافیت کی دعا ہے. عام زبان کی جو ہماری دعائیں ہیں وہ نہ ہوں. اور عام حالات میں بھی دعاؤں کا عمومی فلسفہ یہی ہے کہ انسان مسلمان اولاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر استغفار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و پاکی بیان کرے، اور پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں منقول ہے ان کو جان کر، بوجھ کر، سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگے. یہ بہترین طریقے دعا ہے. لیکن نماز سے ہٹ کر باہر از نماز اگر اپنی مادری زبان، چاہے وہ اردو ہو، پشتو ہو، فارسی ہو، انگلش ہو، عربی ہو، جس زبان میں بھی مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان، ہر مسلمان کی دعا سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. دوسرا سوال بہرام بہار کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب اگر بندہ غسل کرے اور دانت میں کچھ روٹی کا ٹکڑا رہ گیا ہو تو غسل ہو جائے گا؟ جی بالکل. دانت کے اندر جو ٹکڑا رہ جائے اور بندہ غسل کرے تو اس کے بعد اس کے ساتھ بھی غسل ہو جاتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ غسل سے دانت میں کسی چیز کا پھنس کر رہ جانے کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوال ہے جہانگیر خان کی طرف سے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. ایک شخص جو کہ ضعیف العمر ہے اور پیمپر استعمال کرتا ہے، گھر والے 24 گھنٹے بعد اس کی صفائی کرتے، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ ہر نماز کے لیے صفائی ضروری ہے کہ نہیں؟ تفصیل کے ساتھ جواب دے. جہانگیر خان مالاکنڈ سے. جی تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ نماز کے لیے طہارت یہ شرط ہے، بدن کی اور کپڑوں کی طہارت شرط ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز میں یا نماز کے وقت کے لیے یا دو نمازوں کو جمع کرنے کی صورت میں اس کی طہارت و پاکی کا اہتمام کر کے اس کو نماز وغیرہ ادا کی جائے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں کچھ حرج ہے، اس میں کچھ مشقت ہے، تکلیف ہے. اگر مشقت اٹھا لی جائے تو یقیناً اس کی خدمت گزاروں کو ثواب بھرپور ملے گا. لیکن اگر پھر بھی کوئی نہ کرے تو پھر اس کی یہ صورت گنجائش کی نکلتی ہے کہ جس وقت اس کو کپڑے وغیرہ پاک، جسم وغیرہ پاک کرایا جائے، اس کے بعد وہ تمام نمازوں کا اعادہ کر لے، کیونکہ پہلے سے ہی مجبوری کی حالت ہے. تو شریعت میں بظاہر اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، تو وہ اسی طرح کر لے. سوال ہے. السلام علیکم. عبداللہ راجپوت صاحب کی طرف سے. کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک، غوث اعظم کہنا شرک ہے؟ ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ مہربانی فرما کر تفصیل سے رہنمائی فرما. بنیادی طور سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں. البتہ غوث پاک، غوث اعظم ان کو بئی معنی کہنا، اس میں تفصیل ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
یہ سمجھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی غیب کے ذریعے مدد کرتے تو یقیناً یہ شرک ہے۔ اس طور پر غوث اعظم غوث پاک کہنا یہ شریعت کی تعلیمات کے صریح منافی ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے کہ ویسے ہی ان کے نام کے ساتھ غوث اعظم غوث پاک مشہور و شہرت کی وجہ سے جو لگ گیا ہے، اس طور پر کہا جائے تو اس میں گنجائش تو ہے، لیکن مکروہ ہونے سے کراہت سے پھر بھی خالی نہیں ہے، کیونکہ شریعت عقیدے میں کسی قسم کی لچک گوارا نہیں کرتی جسے کمپرومائز سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ شریعت ہر ایسے کام سے جو تو شرک کی طرف لے جانے والا ہو، شریعت اس سے روکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ حقیقی معنوں میں مدد کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب بن دے کے غیب کی صورت میں مدد کرنے والی ذات نہ کسی نبی اور رسول کی ہو سکتی ہے، نہ کسی امتی کی، چاہے وہ ولی اللہ کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے ان جیسی کلمات کو حتی الوسع اہل سنت والجماعت استعمال نہیں کرتے۔ عوام الناس چونکہ وہ لا علمی یا جہالت کی وجہ سے وہ ان کلمات کا استعمال کرتی ہے، اس وجہ سے ان کلمات سے احتراز کرنا چاہیے اور خالص توحید کا عقیدہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ توحید فی الذات والصفات والاسماء وغیرہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ سوال ہے وصال غفور صاحب کی طرف سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد عسال نام لڑکے کے لیے رکھنا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، محمد عسال نام رکھنا ٹھیک ہے۔ فی الحال تو میرے علم میں عسل سے ہے، عسل شہد سے ہے، تو ان الفاظ میں نام رکھنا ٹھیک ہے۔ البتہ اس کے بجائے ایسے نام رکھے جائیں جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہو، یا جن کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و ترغیب دی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے نام رکھنا یا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام رکھنا یہ زیادہ باعث برکت ہے، یا اولیاء اللہ کے نام رکھنا یا ایسا بامعنی، یہ بھی بامعنی ہے، لیکن عام طور سے بامعنی نام رکھنے کی ہی ترغیب اور شریعت کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے۔ سوال حافظ نبیل عارف صاحب کی طرف سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا قرآن پاک میں بھی ناسخ آیات اور منسوخ آیات موجود ہیں؟ جی، یہ علمی اصطلاح ہے ناسخ اور منسوخ آیات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ تو ناسخ و منسوخ بالکل قرآن مجید میں آیات موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اس میں تفصیلی بحث کی ہے۔ بہرحال اگر مزید اس کے بارے میں علم کی معلومات کرنا چاہے تو یہ جو گروپ ہے شرعی مسائل کے جواب میں، اس میں باقاعدہ میں نے ایک پن پوسٹ میں نمبر دیا ہوا ہے، اپنا پورا تفصیلی سوال لکھ کر ہمارے دارالفتاح بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب دے دیا جائے گا۔ سوال ہے، السلام علیکم سائیں پان کی طرف سے، جو بھی ان کا نام ہے۔ بہرحال کیا کچھ بندے جال وغیرہ سے حلال پرندے پکڑ کر ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہتھیار پر شکار کرتے ہیں، یہ بے شک گناہ تو ہے، لیکن جو ہتھیار کے ذریعے شکار کرتے ہیں ان کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال پر روشنی ڈال۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جال کے ذریعے ہو یا شرعی اصولوں کی بنیاد پر ایسی طرح شکار کیا جائے، چاہے وہ بندوق کے ذریعے ہو یا کسی بھی دوسرے آلے کے ذریعے ہو کہ جس میں دھار ہو یا نوک ہو، تو اس کے ذریعے شکار کیے ہوئے شکار کا استعمال کرنا بالکل حلال ہے، جائز ہے، کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اور جو آپ نے گناہ کی صورت کی بات لکھی ہے، تو یہ گناہ شکار کرنا چاہے وہ جال سے ہو یا کسی بھی دوسرے آلے کے ذریعے ہو، بندوق یا بلٹ وغیرہ کسی بھی ذریعے سے ہو، یہ تب گناہ ہوگا جب کہ
خواہ مخواہ اس کے استعمال یہ کھانے کی غرض سے نہیں ہو بلکہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یا نشانہ مضبوط کرنے کے لیے ہو، تو پھر شریعت کی طرف سے جاندار کو اس طور پر نشانے بنانے سے منع کیا گیا ہے، وگرنہ اگر بندہ شکار اس لیے کرے تاکہ اس کا گوشت استعمال کرے، شریعت میں بالکل یہ جائز ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، قرآن مجید میں اس کی مباح اباحت یعنی جواز کا حکم وہ صریح الفاظ میں موجود ہے۔ سوال محمد اویس آوان کی طرف سے، سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگائے جائیں یا نہیں؟ سجدے میں جاتے وقت اصول یاد رکھے کہ جو اعضاء زمین کے زیادہ قریب ہوں گے سجدے میں جاتے وقت پہلے وہی لگانے ہوں گے، یہ احناف کا قول ہے۔ بہرحال اگر کوئی پہلے ہاتھ رکھے تو حدیث میں اس بارے میں ایک صورت بیان کی گئی ہے جو کراہت کی ہے، یعنی مکروہ ہے زیادہ سے زیادہ۔ اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے یا ویسے ہی پہلے ہاتھ لگا لے پھر گھٹنے لگائے تو ثواب میں کمی آ جائے گی، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ لیکن احناف کے نزدیک جو اعضاء سجدے کے زیادہ قریب ہے، یعنی پہلے گھٹنے ہیں پھر ہاتھ ہے پھر ماتھا ہے، تو سجدے کی طرف جاتے ہوئے پہلے گھٹنے لگیں گے رکوع سے، یا سجدے تلاوت میں چونکہ رکوع نہیں ہوتا تو اس میں پھر ہاتھ لگیں گے، پھر ناک اور پھر پیشانی لگے گی، یہ ترتیب ہے۔ سوال ہے السلام علیکم سیف اللہ کی طرف سے، وعلیکم السلام۔ کسی دوست کے آنے پر کہا ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ آپ آئیں گے، دوسرے دوست نے کہا نعوذ باللہ اس کا تو اللہ کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ آئے گا، اب اس بارے میں کیا حکم؟ بہرحال یہ جہالت پر مبنی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تقدیر پر ایمان، پری ڈیسٹینیشن پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، تو یہ جہالت پر مبنی کلمہ ہے، اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اگر اس نے جہالت پر مبنی یا بلا وجہ ویسے ہی کہہ دیا ہو، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے تو یقیناً یہ باعث تشویش ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کرنا یہ کلمہ کفر ہے، اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ایمان کی تجدید، اور اگر نکاح ہو شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی کر لیا جائے، دو گواہوں کی حق مہر کے ساتھ، سب کچھ جو عام نکاح ہوتا ہے اسی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ العلیم الخبیر، قرآن میں بار بار علیم اور خبیر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ سے جان بوجھ کر کہنے میں کلمہ کفر لازم آئے گا، اس کو تجدید ایمان اور تجدید اسلام اور نکاح کا حکم دیا جائے گا، اور جہالت کی بنیاد پر کہا ہو تو یقیناً اس پر توبہ استغفار کر لینا کافی ہے۔ سوال ہے میاں بلال صاحب کی طرف سے، السلام علیکم صاحب، وعلیکم السلام۔ نماز کے بعد دعا کی کیا حیثیت ہے؟ انفرادی یعنی اکیلے یا اجتماعی؟ امام صاحب اونچی آواز میں دعا کروائیں یا دل میں؟ حدیث شریف یا فتویٰ عنایت فرمائیں، شکریہ۔ بنیادی طور سے قرآن مجید کا تو یہ حکم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ دون الجہر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کی روشنی میں جو عام تعلیمات تھی وہ آہستہ آواز میں دعا مانگنے کی تعلیم و ترغیب تھی، لیکن اگر اجتماعی صورت بن جائے، خاص طور پر ایسی نماز فرض نمازوں کے بعد جس کے بعد سنتیں نہیں ہوتی، جیسے عصر ہے اور فجر ہے، تو اگر اس کی اجتماعی صورت بن جائے اور اجتماعی صورت میں امام صاحب بآواز بلند دعا مانگے اور مقتدی حضرات آمین کہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جس طرح کہ آج کل کی صورت بن گئی ہے کہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، اس کو ناپسندیدہ زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے، حرام یا ناجائز بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو آہستہ آواز میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کے احوال کو جانتا ہے، تو دونوں صورتیں جائز ہے۔
اور بعض مساجد میں جو امام صاحب سنتیں پڑھ لینے کے بعد مقتدی حضرات بیٹھے رہتے ہیں، امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب سنتی پوری کر کے وہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے پھر دعا مانگیں گے. یہ طریقہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. شریعت نے اس کی نہ تعلیم دی ہے، اس سے روکا بھی جائے گا، منع بھی کیا جائے گا. یہ قسم کی بدعت کا حصہ ٹھہرتا ہے، اس وجہ سے اسے منع کیا جائے گا. سلام ہے آصف صاحب کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری والدہ کو فوت ہوئے 1 سال بیت گیا، مگر میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے. بہت غم ہوا. حالت خواب میں وہی سب کچھ ہوا جو والدہ کے انتقال پر ہوا تھا، حالانکہ والدہ فوت ہو چکی ہیں. پھر خواب میں دوبارہ فوتگی دیکھنا، یہ کیا واقعہ ہے؟ والسلام. تو آصف صاحب، اولاً تو آپ اپنی والدہ کے لیے توبہ استغفار اور ان کے حق میں نفلی جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے عبادت کی صورت میں، نفلی نماز ہو، تلاوت ہو، صدقہ خیرات ہو، وہ کریں انشاءاللہ. پھر آپ کو اس کیفیت سے خود بخود چھٹکارا مل جائے گا. بظاہر خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آپ اپنی والدہ کے حق میں توبہ استغفار نفلی عبادت بطور ایصال پہنچائیں. مدرسے میں بچوں کی تعلیم یا دینی تعلیم کی حیثیت سے ان کے ساتھ معاونت کریں انشاءاللہ العزیز. یہ اس خواب کی تعبیر ہے. سوال یہ ہے کہ کاشف ملک صاحب کی طرف سے، محسن صاحب، ایک صاحب نے گروپ میں سوال کیا تھا کہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ تو آپ کا جواب تھا کہ ہاں ہو جائے گی، جبکہ کم از کم 3 آیت کے برابر سورت پڑھنا نماز کے فرائض میں سے، اور نماز کا کوئی بھی فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بنیادی طور سے سمجھ لیجیے کہ مطلق قرات فرض ہے، مطلق قرات فرض ہے، اور جو 3 آیات ہیں یہ واجب ہیں. 3 آیات چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو 3 کے برابر ہو، یہ واجب فرض نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو تصحیح کر لینی چاہیے مسئلے کی کہ مطلق قرات فرض ہے، اور مطلق قرات وہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتی ہے. فرض ادا ہو گیا تو پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانا یہ واجب ہے. سورت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا یہ واجب ہے. اس وجہ سے میں نے جواب دیا تھا کہ واجب سجدہ سہو کرنے سے جو واجب چھوٹ گیا ہے وہ اس کا جبیرہ ہو جائے گا، تلافی ہو جائے گی. سلام ہے خان مروت صاحب کی طرف سے. وعلیکم السلام. اور سوال ہے، تنخواہ یا کاروبار سے کوئی ماہانہ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نکالے تو کیا وہ پیسے مسجد میں دینے چاہیے اور امام مسجد کی تنخواہ اور بجلی بل وغیرہ کے لیے، یا اگر وہاں نہیں دے سکتے تو اس کا ٹھیک استعمال کیا ہے؟ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ بطور حق جو امام کا حق بنتا ہے، تنخواہ اس کے دینا بھی جائز نہیں ہے. مسجد کو دینا بھی زکوٰۃ مسجد کو دینی بھی جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ. تو جو مصارف ہے ان میں زکوٰۃ ادا کرنا سب سے زیادہ اس کی جو تفصیل ہے بات آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اپنے غریبوں، اپنے خصوصاً اپنے بہن بھائیوں سے شروع کرے، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ جو قریب تر رشتہ دار ہو یا دور سے دور، آہستہ قریب سے دور کی طرف جاتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اپنے خالہ ہو، اپنی پھوپھی ہو، ماموں ہو، اپنے چچا ہو، پھر آہستہ یوں دور جاتا جائے. ان کو زکوٰۃ دینا سب سے بہتر طریقہ ہے، کیونکہ 2 اجر ہے، اجرین ہے، ایک صلہ رحمی کا، ایک زکوٰۃ دینے کا. نہ مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے تملیک شرط ہے، تملیک مالک بنانا، اور مسجد اس اہل نہیں ہے کہ وہ مالک بن جائے مال کی. تو اس وجہ سے زکوٰۃ مالک کو مسجد کو نہیں دی جا سکتی. نہ امام مسجد کو حق
کے طور پر جو اس کی تنخواہ بنتی ہے اس کے طور پر بن جاتی ہے، دی جا سکے۔ ہاں امام صاحب کے ساتھ ویسے ہی بطور ان کے مستحق ہونے کی اگر دی جائے قطع نظر اس کی تنخواہ کے، تو یہ دینا پھر جائز ہوتی ہے۔ مسجد کے بجلی کے بل وغیرہ میں بھی یہ نہیں دی جا سکتی۔ سوال ہے ایک بندے کی طرف سے، نام ذرا عجیب سا ہے۔ مفتی صاحب اگر کسی کو رات میں غسل پڑ گیا ہو لیکن اس کو پتہ نہ چلے، پھر صبح کی نماز کے بعد پتہ چلے یا صبح کی نماز کے دوران پتہ لگے، تو اس کے بارے میں فضیلت بتا دیں پلیز۔ فضیلت بتا دیں نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو غسل کا معلوم ہو جائے، چاہے وہ نماز سے پہلے ہو، نماز کے دوران ہو یا نماز کے بعد ہو، بہر صورت تمام صورتوں میں اسے غسل کر لینا چاہیے اور نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ فضیلت کی بات تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو علم نہیں ہوتا، پھر وہ بغیر غسل کیے ہوئے یا اپنے آپ کو ٹٹولے ہوئے کہ غسل ہوا تھا یاد کیونکہ اس کو نہیں رہا، پھر وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کو نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ سوال ہے محمد امجد غوری صاحب کی طرف سے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے اپنے ہونے والی بیوی سے بات چیت کی جا سکتی ہے؟ جب نکاح ہو گیا تو ہونے والی بیوی نہیں ہوگی بلکہ یہ بیوی ہی ہوگی، اس سے بات چیت کرنا جائز ہے، البتہ مروت کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارے معاشروں میں اس چیز کو ناپسند سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے خلاف مروت ہوگا۔ باقی اگر بات چیت ہو جائے تو شرعاً اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وہ بیوی بن چکی ہے۔ البتہ نکاح کے بغیر صرف انگیجمنٹ جسے منگنی کہتے ہیں کہ بات چیت کرنا ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے، جس طرح کے عام حالات میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات چیت کرنا بغیر ضرورت کے ناجائز ہے، کیونکہ منگنی وعدہ نکاح ہے کہ نکاح ہوگا یعنی شادی ہوگی، نہ کہ نکاح ہے، اس وجہ سے اس پر نکاح کے احکامات صادر یا لاگو نہیں ہوں گے۔ اس حد تک سوالات کے جوابات امید ہے کہ کافی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں سوالات و جوابات کے سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور شریعت کو کما حقہ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔